قرآن کا ایک حکم ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے جی تو بیٹے اور بیٹیوں کا حق ہے وراثت کے اندر. جی قرآن کا ایک عمومی حکم ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو باغ فدق ملا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کے مختلف مصارف میں وہ استعمال فرماتے. جی ایک مصرف یہ بھی تھا کہ وہاں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی جی اس سے اناج ڈلوا دیا کرتے تھے پورے سال بھر کا. جب آپ کا وصال ظاہری ہو گیا جی تو حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، ام المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے، ام المومنین ہے، جی ان کے پاس آتی ہیں اور اپنے والد ماجد کی وراثت سے متعلق گفتگو کرتی ہیں. جی قرآن کا ایک عمومی حکم ہے. جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی. یعنی اپنے متعلق استثناء بیان کر کر گئے ہیں. جی وہ استثناء اگرچہ قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے اور جب آپ جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء بیان کر دیا. جی ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس بات کے مدعی ہوں، کوئی اور صحابی ہو ہی نہ جو اس بات کی تائید کرتا ہو. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. پچھلے دنوں مفتی حسان صاحب زیدہ مجدوح کا ایک طویل فتویٰ جو ہے اس سے متعلق جاری ہوا اور بڑے دلائل اس کے اندر موجود ہیں. جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنتی ہیں واپس آ جاتی ہیں اور اس موضوع پر کبھی اظہار رائے نہیں فرماتی. مطلب کیا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتی ہیں. جی اب اس مسئلے کو لے کر ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا، معاذ اللہ، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا حق کھایا، جی جابر ہیں، ظالم ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان پر نہیں آ سکتی. اچھا ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ ایک تقریر ہوتی ہے نا، سبق کی ایک تقریر ہوتی ہے. جی ایک جو استاد ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ انداز میں سبق کی تقریر کرتا ہے. دیکھا طلبہ کو سمجھ نہیں آئی وہ اس زاویے سے کلام کرے گا، اس زاویے سے کلام کرے گا. تو ایک تقریر اس مسئلے کی چلتی رہی ماضی میں. وہ تقریر کیا ہے؟ ظن ہے، گمان ہے، ایک ظن ہے نا، تخمینہ ہوتا ہے تقریر جی بیان کرنا. کوئی ایک بندے کی تقریر کوئی حجت تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو ایک تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جی کہ قرآن پاک کا ایک حکم تھا، جی اس حکم کو لے کر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں. جی ان کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق تھا. بالکل. خطا کا تو معاملہ کہیں بھی نہیں ہے. جی قرآن پاک کا جو ایک عمومی حکم تھا جی فرمان مصطفیٰ ان تک نہیں پہنچا تھا. جی اس مطالبے کو لے کر آئیں، وہ کہیں سے بھی خطا پر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، حق بجانب ہے. مطلب ان کی بات ٹھیک تھی، جی جی ان حقائق کی بنیاد پر بالکل ٹھیک تھی. جی جب انہیں فرمان مصطفیٰ بتایا گیا تو وہ واپس لوٹ گئیں ایکسپٹ کر لیا اور اس موضوع پر اظہار خیال نہیں فرمایا. جی بات بڑی کلیئر ہے، جی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بھی ایک تقریر ہے، جی ضروری نہیں کہ ایک ہی زاویے سے تقریر کی جائے. اب علم نہ ہونے پر کسی عمل کا ہونا جی ضروری ہے کہ وہ خطا ہو، قابل مواخذہ ہو. جی میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال بیان کی جی کہ اہل قباء، مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے جی تحویل قبلہ ہو چکا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے. مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے انہوں نے 3 نمازیں 4 نمازیں پڑھی. کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو تم نے خطا کی، یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یا تم اس نماز کا اعادہ کرو. نزول وحی کا جو زمانہ ہے جی وہاں روز مبالغتاً کہہ رہا ہوں جی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. ایک حکم ہوتا تھا، لوگ عمل کر رہے ہوتے تھے، جی دوسرا حکم آ جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھنے پر پابندی لگائی. کثرت سوال کی مذمت کا بھی ایک محدود پس منظر ہے کہ نزول وحی کا زمانہ ہے، یا نہ ایسا سوال کر لو جس کے ذریعے ایک حکم نازل ہو جائے، وہ حکم مسلمانوں کے لیے سخت ہو، شاق کا باعث بنے، دشواری ہو جائے. بنی اسرائیل نے جیسے سوالات کی اور جی ہاں، پھنستے چلے گئے. وہ گائے کا واقعہ ہے بڑا طویل،
تو نزول وحی کا جو زمانہ تھا، نزول قرآن کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ تو کبھی نہیں آ سکتا، وہ حالات و واقعات تو کبھی نہیں آ سکتے. نہیں ایسا. ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کو سمجھنا ہوگا، اس دور میں کیا ہو رہا تھا. مطلب ایک حکم آتا، قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جی کہ جن کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوا، بالکل. بہت سارے آیات ہیں. جی اب کسی تک وہ بات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، تو اسے تو گناہ گار کسی نے قرار نہیں دیا، خطا وار کسی نے قرار نہیں دیا. صحیح. تو نزول قرآن کا جو زمانہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. نزول قرآن ہو چکا، پھر تو احکام وہی کے وہی ہیں جو بیان کر دیے گئے تھے. تو نزول قرآن کے موقع پر ایسے واقعات کا ہونا جی یا ایسے واقعات کے ناعلمی ہونا ممکن ہے. ایسے واقعات ہوتے رہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، جی کوئی بھی انکار نہیں کرتا. بالکل. بعض اوقات جو ہے نا وہ ضد، انا، اپنا موقف یا بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور موقف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، نبی اکرم علیہ السلام سے رشتہ داری بھی ہے، آپ کے مقرب ہیں، آپ کے سچے عاشق ہیں. تو بعض اوقات حملہ یہاں کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس بات کو بنیاد بنا کے، اس بات کو بنیاد بنا کے، اس خلا میں اپنی بات ڈال کے، اس واقعے کو اپنی تقریر کر کے، اپنی تمید بیان کر کے، اپنا پس منظر بیان کر کے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں. رمضان المبارک 1445 ہجری میں مفتی علی اصغر عطاری صاحب نے پروگرام نور ہدایت کیے. اس میں حجت حدیث پر 2 قسطیں نشر ہوئیں، قسط نمبر 6 اور 7. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختلف واقعات جن میں احادیث ان تک نہیں پہنچی تھیں، ان کو جاننے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بنیادی معلومات کے لیے اگر یہ ایک ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی علی اصغر صاحب کے YouTube چینل اور Facebook پیج پر دیکھ سکتے ہیں.